جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آیات قرآنی کے فوائد پر گفتگو کر رہے ہیں جی اور مختلف امور پر گفتگو چلتی رہی انمول موتی کے تحت تاکہ لوگوں کو نفع ہو. تو اب یہ سیگمنٹ جو ہمارا چل رہا ہے آیات قرآنی کے فوائد، جی اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی چیدہ آیات کے فوائد ہم نے شروع کر رکھے تھے اور وہ تقریباً 94 تک وہ مسلسل وہ آیات چلیں جن میں مختلف فوائد تھے. اب ایک عرصے سے اس کا پیٹرن ہم نے چینج کیا اور وہ یوں کیا کہ ہم نے کسی ایک جسمانی مرض کے لیے 5 آیتیں جو ہے وہ دینا شروع کر دیں جی تاکہ آدمی اپنے ذوق کے مطابق اور اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی آیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے درد سر کے لیے پہلے آیتیں 5 پیش کی تھیں سیگمنٹ میں، پھر دوسرے سیگمنٹ میں دفع کھانسی کے لیے پیش کی تھیں. اب آج جو ہم نے درد معدہ کے لیے 5 آیتیں پیش کرنی ہیں. اور معدے کا درد جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، بد ہضمی کی وجہ سے ہو، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو جائے یا السر وغیرہ جو تیزابیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہو، تو درد کی وجہ کوئی بھی ہو جی تو وہ درد معدہ کے لیے آیتیں مفید ہیں. ان میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جو پڑھ کے دم کر کے پینی ہیں، بعض ہیں کہ اس کو لے کے گلے میں بھی ڈال لینی ہے. تو یہ 5 آیتیں ہم جو ہے آج پیش کریں گے درد معدہ کے حوالے سے. تو ان کا جو پہلا نمبر اور مسلسل نمبر اس آیت کا جو 95 ہے اور وہ پہلی آیت ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ آیت ہے. یہ فجر کے بعد 21 مرتبہ پانی پہ دم کر کے جو مریض کو پلائیں 21 دن تک پلائیں. اول تو پہلے ہی درد ٹھیک ہو جائے گا ورنہ میکسیمم 21 دن میں کسی بھی قسم کا معدے کا درد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے. بہت مجرب ہے. سبحان اللہ. دوسری آیت جس کا مسلسل نمبر جو 96 ہے اور دوسری آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. یہ آیت یہ معدے کے درد کے لیے اس آیت کو لکھ کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور چینی کی رکابی پہ لکھ کے جو ہے وہ زعفران اور زرد کے رنگ کے ساتھ لکڑی کے قلم سے آیت لکھ کے وہ مریض کو پلائیں. تو انشاءاللہ ایک مرتبہ ہی پلانے سے فائدہ ہو جائے گا ورنہ 3 دن اگر یہ مسلسل کر لیں گے تو کسی بھی قسم کا معدے کا درد ہوگا وہ رفع ہو جائے گا. بہت مجرب ہے. سبحان اللہ. تیسری آیت جو ہے یہ جس کا مسلسل نمبر 97 ہے یہ آیت یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 161 161 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. یہ آیت پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانی ہے اور لکھ کے گلے میں ڈال دیں. یعنی ایک مرتبہ پڑھ کے ہی دم کرنا کافی ہوتا ہے پانی پہ، لیکن اگر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہاتھ کے جو ہے وہ معدے کا درد رفع ہو جائے گا. بہت ہی آزمودہ ہے. اس کے بعد یہ چوتھی آیت ہے اور اس کا مسلسل نمبر 98 ہے. یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 115 اور 116 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. یہ آیت تو یہ جو 11 روز تک 11 دفعہ جو دم کر کے پلانی ہے اور لکھ کے گلے میں ڈال دینی ہے تو 11 دن کے اندر کسی بھی قسم کا معدے کا درد ہوگا وہ رفع ہو جائے گا. بہت ہی مجرب ہے. پانچویں آیت جس کا مسلسل نمبر 99 ہے یہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ جو ہے درد معدہ کے لیے زبردست نافع چیز ہے. یہ 7 دن تک 3 کالی مرچیں ثابت لینی ہیں. 3 کالی مرچوں کے اوپر 21 مرتبہ دم کرنا ہے. دم کر کے وہ چبا کے جو ہے وہ مریض وہ کالی مرچیں کھا لے. زبردست نفع ہوگا. 7 دن کے اندر کسی بھی قسم کا معدے کا درد جو ہے وہ رفع ہو جائے گا. سبحان.
اب یہ 5 ترک آیتیں ہم نے پیش کی ہیں، ہر بندہ اپنے ذوق کے مطابق، بعض لوگوں کو صرف قل اللہ یاد ہوتی ہے، قل اللہ والا عمل موجود ہے، بعض چھوٹی آیتیں، بعض بڑی آیتیں ہیں، تو 5 آیتیں الحمدللہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ درد معدہ کے لیے آج یہ پیش کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نافع بھی فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہ بہت یونیک سٹائل ہے بیماریوں کو دور کرنے کا، الحمدللہ۔ اور میں نے جو یہاں نوٹ لکھا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معدے کی جو بے اندازہ بیماریاں ہیں، ہمیں نام بھی نہیں پتہ اتنی بیماریاں، لیکن جو سب سے زیادہ بیماری میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ معدے کا کینسر ہے۔ کیسے ہو؟ تو معدے کا کینسر ان صورتوں سے ٹھیک ہوگا؟ بالکل بالکل ہوگا، اس کی پابندی کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اچھا۔ اور دیکھیے معدے کا کینسر ایسا ہے، یہ موذی مرض ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اللہ، مطلب یہ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں ڈاکٹر، لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا کبھی۔ بالکل تو اگر ایسی چیزیں ہو جائیں اور اس کا علاج ہو جائے بالکل تو اس سے بڑی بات دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، کہتے ہیں نا کہ کینسر کا علاج نہیں ہے، بالکل اور شاید ہم یہ بیٹھ کے یہاں، یہ شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کینسر کا علاج ہے۔ ہے، بالکل بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، یہی اور بات ہے، آیت قرآنی سے یہاں لوگوں کو فائدہ ہوا الحمدللہ، یقیناً ایسی ہوتا امید، ہے، بالکل یہ تو بلیف کی بات ہے، بالکل، یقیناً ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہی آیتیں بڑوں کے لیے اور یہی آیتیں بچوں کے لیے، جی بالکل، سب جس کو بھی تکلیف ہے اس کے لیے، جس کو بھی بالکل۔ تکلیف ہے۔ اور اگر تو یہ پڑھنی خود ہے یا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے آپ کے لیے؟ بالکل، کوئی اور پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا یا فرصت نہیں، موقع نہیں، یا کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے جی، تو اس میں وکالت ہو جاتی ہے، یعنی دوسرا پڑھ کے دے سکتا ہے۔ جی، تو حضرت لاسٹ چیز میں یہ کہوں گا کہ جو یہ 5 آپ نے آل عمران کی 2 آیتیں، پھر سورہ انعام کی 1، پھر سورہ مومنون کی 1، پھر اخلاص، سورہ اخلاص، یہ آپ نے بیان کی، اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو چند جو ہیں بالکل ایک لائن کی ہیں، بالکل بہت ہی چھوٹی ہیں بالکل، اور بہت آسان ہیں، اور دم بھی کر سکتے ہیں، پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، بالکل۔ تو مطلب کمپلیٹ معاملہ ہو گیا، اب اس کے اوپر سوال نہیں آنا چاہیے۔ بہت خوب، اطلاع آنی چاہیے کہ ٹھیک ہو گیا۔ اطلاع آنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا، استعمال کرنا شروع کریں اور ہمیں اطلاع دیں کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں عزیزوں کے لیے، سب کو بتائیں یہ بات۔